صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صلحاء اور خلفاء اور شہداء اور صدیقین اور اس دور کے اندر جو ہے وہ اولیاء اللہ کا مقام جو ہے بہت اونچا مقام. اب اولیاء اللہ کا جو عمل ہوگا، نیکی کا جو عمل ہوگا، وہ جہنم سے بچنے کے لیے نہیں ہوگا. وہ جہنم سے سمجھیے نا بچنے کے لیے نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ اولیاء اللہ میں اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کی ذات کو جاننے والا ہے، اللہ کی صفات کو ماننے والا ہے، اور ہر وقت ہمتن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط قائم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ لوگ جو اعلیٰ درجے کے لوگ نیکی کرتے ہیں، یہ رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ رضائے الہی کے لیے، کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب نام نامی آتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ با آواز بلند آہستگی سے پڑھیے گا، میں بھول گیا. رضی اللہ، رضی اللہ، یہ زبر زیر کا خیال رکھا. رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. رضی اللہ ان سے آبجیکٹو ورب ہے، اللہ ان سے راضی ہو. ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو. اللہ اکبر. تو رضائے الہی جو ہے وہ سب سے اونچا جو ہے وہ درجہ ہے. آپ دنیا میں بھی ہوں تو آپ کے لیے جنتیں ہیں، آپ کے لیے سارا کچھ، اور آپ عالم برزخ میں بھی ہوں، عالم عرفہ میں ہوں، اعلیٰ میں ہوں، عالم ملائکہ میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں تو آپ کے لیے فیوز و برکات جو ہے وہ ہمہ تن ہمہ وقت جو ہے وہ موجود ہے. یہ تمہیداً ایک بات کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمل جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ سورس آف نالج کیا ہے، اور اسکول آف تھاٹ کیا ہے، اور بیس کیا ہے آپ کے عمل کرنے کی. تو اس میں ہم نے 3 چیزیں سیکھی کہ ایک جہنم سے بچنا، دہرائیے میرے ساتھ، ایک جہنم سے بچنا آپ نے کوئی نیک کام کیا، اور دوسرا جنت کا حصول، اور تیسرا جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا اور سب سے رسپیکٹیو جو عمل کا درجہ ہے وہ رضائے الہی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اب موضوع کا ابتدا کرتے ہیں. کم و بیش 1 ماہ سے 4 یا 5 جمعوں کے اندر سورۃ الواقعہ کی چند آیات کی تفاسیر کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی. سورۃ الواقعہ جو ہے وہ اللہ جل مجدہ نے عطا کی مسلمانوں کو اپنے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر، اور قرآن پاک کی مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت جو واقعہ ہے یہ سورۃ الرحمن کے بعد سورۃ الواقعہ اور 27ویں سپارے کے اندر موجود ہے. اور اس میں عموماً میں وہ حدیث بھی آپ کو سنایا کرتا ہوں، اس کا مفہوم کہ جس شخص کو، کیونکہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ رزق کی تلاش ہے، اور رزق کے پیچھے جو ہے وہ بھٹکاریاں ہیں، اور رزق کے پیچھے جو ہے وہ گمراہی کے راستے ہیں. اور رزق کی تلاش یا رزق کو حاصل کرنا، بلکہ حاصل کرنا تو ہم سب کھانا کھا کر ہی سوتے ہیں، ہم غاصب کرنا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ چھیننا چاہتے ہیں، کھونا چاہتے ہیں. تو وہ جو حاصل اور غاصب ہے اس کے اندر جب آپ لگتے ہیں تو آپ کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ پھر غلط رستے جو ہے، غلط ابہام اور غلط سوچ اور ظن اور گمان کھل جاتے ہیں. تو اس میں تمام ان لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ایک تو نماز کا اہتمام کریں. جو شخص رزق کے لیے پریشان ہے، نماز کا کہیے نا اہتمام کریں، اور
بعد از نماز مغرب، یہ ایک وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، بعد از نماز مغرب آپ سورۃ الواقعہ کا اہتمام کریں، آپ سورۃ الواقعہ جو ہے وہ پڑھیں۔ اس کے ضمن کے اندر میں نے متعدد اپنے دروسوں میں حدیثیں بھی آپ کو سنائی۔ تو جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھے تو اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ فقر اور فاقہ جو ہے کبھی نہیں آ سکتا۔ اب ایک تو یہ ہوگا کہ یا اس کو زیادہ رزق مل جائے، یا دوسرا یہ ہوگا کہ جو اس کے پاس ہے اس میں برکت ڈر جائے، کیونکہ اگر پوری نہ پڑے تو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں سے بھی نہیں پڑتی، اور اگر پڑ جائے تو وہ چند روپیوں میں بھی جو ہے آپ کو مطمئن آپ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پوری پڑ جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ خرافات سے بچ جاتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ کی چند جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ جل مجدہ قیامت اور قیامت کے قائم ہونے کا ذکر ارشاد فرمایا، اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اصحاب الیمین میں ہیں اور پھر اصحاب الشمال میں ہیں، یعنی کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جنت کا ذکر اذکار ہے پہلے رکوع کے اندر، اور اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے جس کی آیات کریمہ ہم نے 50 نمبر سے شروع کی تھی سمجھنا، اور آج میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 63 اور 64 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یعنی کہ 63 نمبر ورس آف سورہ واقعہ اینڈ 64۔ اس میں اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ با آواز بلند کہا کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسا سے، اور قرآن پاک کے اس پیغام عامہ کے مطابق فرمایا گیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اور ان سے پچھلی آیات کریمہ کے اندر جو 58 نمبر آیت تھی، 58 نمبر، اس کے اندر ہم نے پچھلے جمعوں کے اندر دیکھا کہ اللہ جل مجدہ نے اپنی تخلیقات کے بارے میں ذکر کیا۔ آج اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ پرانے جو ہمارے ریکارڈڈ بیان ہیں ان کے اندر اس کی تفاصیل موجود ہے، جس کو چاہیے وہ حاصل کر سکتا ہے کہ کیا تم جو یہ منیاں ٹپکاتے ہو، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو پھر ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے اس انسان کی، اس بچے کی پیدائش جو ہے یا اس کی تخلیق جو ہے یا اس کی کریشن جو ہے اس کو تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں، اور پھر اس کی تفصیل کو ہم نے دیکھا۔ اب دوسری مثال اللہ جل مجدہ نے یہاں پر عطا فرمائی کہ افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم ما تحرثون، 63 نمبر آیت ہے کہ کیا تم یہ جو زراعت کرتے ہو، اور خوش قسمتی سے ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، پاکستان از اے ایگریکلچر لینڈ، اور زراعت کے پیشے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے جو زراعت ہے جس میں چینی ہے، چینی کی صنعت ہے، اور پھر کنو ہے اور آم ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور فصلیں ہیں اور کنک ہے، اور بڑے وسیع سلسلے زراعت کے جو ہے وہ پاکستان کے اندر، چاول ہمارا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ایک کسان جو ہے، بات سمجھیے آپ، توجہ طلب بات، اب یہاں پر اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے کہ افرأیتم ما تحرثون، کہ کیا تم یہ جو زراعت کرتے ہو، یہ جو بیج بوتے ہو زمین کے پیٹ کے اندر، پہلے فرمایا گیا کہ جو تم یہ منیاں ٹپکاتے ہو عورت کے بطن کے اندر، تو کیا اس سے تم تخلیق کرتے ہو انسان کی؟ اور دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اس کے ہونٹ ہوتے ہیں اور زبان ہوتی ہیں، اللہ، اور حتیٰ کہ ہاتھوں کے اوپر ناخن ہوتے ہیں،
اور بال ہوتے ہیں بچے کے، دیکھیں بال کیسے آ ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ سبحان اللہ کہہ دیا کریں ایسی سبحان اللہ، میرے لیے نہیں، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے کہا سبحان اللہ۔ فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھا سبحان اللہ، پڑھیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جنت کے اندر اس کے نام کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ جو ہے وہ اپنی جنت کی شجرکاری کے لیے آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب وہ بچہ دنیا کے اندر آیا اور معاملات، اب پہلا جو اس بچے کو ضرورت ہے، یا اس کی ماں کو جو ضرورت ہے، یا اس کے باپ کو جو ضرورت ہے تھی اور رہی بھی، اور اس کے پیچھے جو فور فادرز تھے ان کو جو ضرورت تھی، اور اس کے پیچھے پھر انسیسٹرز اس سے زیادہ بڑے، یعنی کہ دادا پر دادا، اور پھر اس سے پیچھے جو جنریشنز تھی وہ سارے کے سارے کھانا کھا کر دنیا میں رہ رہی تھی اور گزارا کر رہی تھی۔ تو یہاں پر اسی اناج کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ کیا تم یہ جو زراعت کرتے ہو، یہ جو تم بیج بوتے ہو زمین کے اندر، پالتا ہے مٹی کے پیٹ کے اندر، پالتا ہے مٹی کے پیٹ کے اندر بیج کو کون؟ تو یہ افرائیتم ما تحرثون، کیا تم جو زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہو تو پھر اس کو تم جو ہے وہ بناتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرُعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اللہ اکبر، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ بَلْ أَنْتَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جب یہ آیات کریمہ پڑھیں تو آپ پڑھا کریں کہ بل انت، کہیے بل انت، بلکہ آپ یا رب العالمین، اے اللہ پاک، بے شک آپ ہی یہ سارا کچھ کرتے ہیں جو کہ تمام جہانوں کے رب، بل انت یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ملوکیت اور بادشاہت جو ہے وہ تمام کے تمام جہانوں کے اوپر، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت تامہ جو ہے، رحمت مطلقہ اور رحمت خاصہ جو ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین۔ اللہ، اب جہان وہ نہیں ہے جن کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک جہان وہ بھی تھا فرائیتم ما تمنون، کہ وہ جو ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ کی صورت میں ہمارے اوپر گزرا۔ آپ سمجھے بات؟ ایک جہان تو وہ بھی تھا، لیکن اس جہان کے اندر، سمجھیے نا بات، اس جہان کے اندر ہم نے اپنی آنکھ سے اس کا ادراک نہیں کیا۔ تو یہاں پر ہی ایمفیسائزلی آپ کو پتہ چل گیا کہ جہان جو ہے وہ ایک نہیں ہے، جہان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو بل انت یا رب العالمین، کہ اے اللہ، بے شک آپ ہی اس کھیتی کو پھر سنوارتے ہیں۔ پھر جس طرح کہ سورۃ الفتح کے اندر غالباً آخری آیت کریمہ کے اندر جو صحابہ اکرام کی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی مثال دی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اور کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ وہ جو کھیتی جو بوئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں دعوت اللہ دی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لانے والے بچے میں، جو بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے تھے، وہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا۔ تو وہ اور بڑوں میں جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب یہ 4 لوگوں کے اوپر جو مشتمل تھا، اور اس کے بعد پھر ہجرت کے مواقع آئے، اور اس کے بعد کے معاملات آئے، اور پھر فتح مکہ کے اوپر جو ہے وہ 1.5 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی، یا اس سے زائد۔ تو اب یہ وہ جو کھیتی بوئی تھی ایمان کی،
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تو اب یہ جب تنا آور درخت بن گیا تو یہ کفار کو جو ہے یہ بہت زیادہ ناپسند. تو ایک مثال ہو، کیونکہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے بعض جگہوں کی بات سے. القرآن یفسر بعضه. اور یہاں أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. اب آپ نے بیج ڈالا زمین کے اندر، چاول کی فصل کے لیے آپ نے بیج ڈالا، آپ نے جو ہے وہ کنو مالٹے وغیرہ یا سیب وغیرہ یا کوئی بھی سبزی، ادرک لہسن کے لیے آپ نے بیج ڈالا، اور اس کے اوپر دیکھیے کہ جو زمین کے اندر اندھیرا ہے اس کے اندر اللہ جل مجدہ کے علاوہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جس نے اس بیج کو جو ہے وہ پھر فراوانی عطا کر، اور وہ ایک چھوٹی سی ڈلی کی صورت میں نکلتا ہے، ایک چھوٹی سی وہ نکلتی ہے پودے کی صورت کے اندر، ایک شاخ نکلتی ہے اور پھر اس میں سے پھول نکلتا ہے، اور پھر پھول کے بعد ایک اور شاخ، اور پھر اس کے بعد سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے، اور بارشوں کے اور آب و ہوا کے سلسلے، اور بعد میں جا کر وہ ایک تنا آور درخت بنتا ہے یا پھر پوری کی پوری فصل بن جاتی ہے. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. آیت نمبر 65، 65 نمبر آیت میں سورۃ الواقعہ میں اللہ جل مجدہ نے اب یہاں پر یہ ایک چیلنجنگ رسپانس، کیونکہ قرآن پاک کیا ہے، وہ اللہ جل مجدہ کی تجلی ہے، وہ کلام اللہ ہے، اور یہ کل کی کل کائنات جو ہے، یہ ستارے اور سیارے اور مدراج اور یہ سارے کے سارے گیلیکسیز اور چاند اور سورج اور صبح اور رات اور ہوا اور دن. اب دیکھیے کہ یہاں پر آج ہم 22 دسمبر 2022 میں بیٹھے ہیں، 23 دسمبر میں، تو بنا سویٹر کے یا کوٹی کے ہمارے اوپر بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا. تو آخر جب ہم 22 مئی میں بیٹھتے ہیں تو وہ کپڑے بھی جو ہم نے پہنے ہوتے ہیں ان میں سے بھی ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے. تو آخر یہ رد و بدل پھیرنے والا کون ہے بتائیے؟ پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو نیند بھی آ جاتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ کافی مسائل سے دو چار ہیں، جمعے کی چھٹی بھی نہیں ملتی ہمیں. تو ذرا چوکنا ہو کر آپ بیٹھا کریں، اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ، محترمانہ گزارش یہ کیا کرتا ہوں کہ آپ شوق سے دین کو سیکھا کریں. ابھی یہ بچے ہیں، ان کا شوق ہے، یہ بڑی دور سے آتے ہیں اور اس مجمع میں سب سے پہلے آتے ہیں اور یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس شوق کو، اس ذوق کو قبول و منظور فرمائے. آمین. وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ ہے کہ آپ تعاون کریں تقوی کے کام میں. ہم برائی کے کام میں ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بہت مختصر ہوتا ہے. تو آپ نیکی کے تعاون میں بھی جب آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ، اگر کسی ساتھ والے نمازی بھائی کو جو دور سے سفر کر کے آئے، اس کو اگر کوئی غنودگی آ رہی ہے، اس کو اونگ آ رہی ہے، وہ تھکا ہوا ہے یا اس کو نیند آنے لگی ہے، تو وہ دور ہو جائے گی، آپ کو اس کا بھی صدقہ جاریہ ہے. سبحان اللہ. تو اب اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اور کیا ہوتا، جو میں بتا رہا تھا کہ یہ چیلنجنگ میٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے، لو نشاء، ہم آپ اکثر طور پر پڑھتے ہیں، عام طور پر لکھا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ. کیا لکھا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، جو اللہ کی منشا، جو اللہ کی رضا. اور کل کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ انشاءاللہ، کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر وہی نشا جو ہے، لو نشا، اس کا ضمن جو ہے، اس کی لغت جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. تو ہم اس تمہاری کھیتی کو، جیسے فصلوں کے ٹائم ہوا کرتے ہیں کہ 3 مہینے کی یہ فصل ہے اور 6 مہینے کی یہ فصل ہے، اور پھر اس کو ختم کیا جاتا ہے اور وہ آگ لگا کے، اور پھر اس کو زمین کو ہموار کر دیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے دوسری فصل کو جو ہے وہ بویا جاتا ہے.
تو اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے کہ تم نے بیج ڈالا، تم نے بیج ڈالا، تم نے محنت کی، تم نے اس میں کھاد ڈالی، تم نے اس میں جو ہے وہ کیڑے مکوڑے مارنے والی دوائیاں ڈال دی اور سارا کچھ، اور ٹریکٹر آج کل کے لحاظ سے جو بھی تم کر سکتے تھے اکوپمنٹ کو تم نے یوز کر لی. اور اگر اللہ چاہتا لو نشاء لجعلناہ حطاما، تو یہ تمہاری کھیتی جو ہے یہ فضول قسم کی نکل آتی اور کوئی بھوسا نکل آتا ہے اس میں سے، اور خراب اور برباد قسم کی کھیتی نکل آتی. تو پھر تم کیا کرتے؟ فَذَرْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تو پھر تم چاہ گوئیوں میں لگے رہتے، تم باتیں کرتے رہتے. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، اور پھر کہتے کہ ہمیں تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ ہم تو جو ہے وہ کیا کر دیے گئے، اپنی اس محنت سے جو اور اپنی اس کوشش سے جو ہے وہ ہم محروم کر دیے گئے. تو یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ من اللہ تعالی، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں ہر نعمت کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور نعمتیں اللہ جل مجدہ کی اتنی ہیں کہ جن کا کوئی انسان، کوئی ذہن، کوئی مائکروسکوپ، کوئی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اعداد و شمار کرنا شروع کرو گے، اگر تم کاؤنٹنگ کرنا شروع کرو گے اللہ جل مجدہ کی نعمتوں. ابھی دیکھیے آپ جو سن رہے ہیں یہ بیان اور میں بول رہا ہوں، آپ کی لسننگ پاور جو لگ رہی ہے اور آپ کے جو ایئر ڈرمز ہیں، جب بندہ بات کو سنتا ہے تو اس کے کان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سماعت کا نظام قائم کیا ہے وہ بالکل چھوٹے سے مائنر سے ایئر ڈرمز ہیں، تو وہ حرکت کے اندر آ رہے ہیں تو آپ کو بات جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے. اور میری جو ہے وہ ووکل کوالٹی جو ہے وہ تھروٹ کے ذریعے، میرے گلے کے ذریعے جو اللہ نے کلام کی جو صلاحیت عطا فرمائی اور میں آپ تک جو بات کر رہا ہوں، تو یہ نعمت جو ہے یہ نعمت خاصہ ایک آپ استعمال کر رہے ہیں، ایک میں استعمال کر رہا ہوں. کہیے نا، ایک آپ استعمال کر رہے ہیں اور ایک میں استعمال کر رہا ہوں، اور ان دونوں کا کیا کبھی ہم نے شکر کیا؟ اللہ اکبر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم میں سے کوئی چاہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اعداد و شمار کرنا چاہے اور گننا چاہے تو لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو کبھی بھی نہیں گن سکتے. اور پھر یہاں پر تیسری تخلیق کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، 68 نمبر آیت سورۃ الواقعہ، کہ کیا یہ جو پانی ہم برساتے ہیں آسمانوں سے اور پھر یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے اور بڑے بڑے جھرنے جو ہیں وہ پگھلتے ہیں اور وہ گلیشیئرز آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد صاف پانی کا سسٹم آتا ہے اور اسی میں کھارا پانی اور صاف پانی اور پینے کے پانی. اور آج بھی پاکستان کے اندر جو بہترین پلانٹس لگائے جاتے ہیں منرل واٹر کے، وہ پہاڑی علاقوں پر لگائے جاتے ہیں. کہاں پر لگائے جاتے ہیں؟ پہاڑی علاقوں پر، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایسے ایسے جھرنے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں کہ ان کا جو پانی ہے وہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہے اور بہت زیادہ پیوریفائی ہے. سوات کے قریب ایک علاقہ ہے، میں نے خود وہاں پر جانا ہوا، بحرین کے نام سے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، بحرین کے نام سے ایک علاقہ ہے. تو وہاں پر پاکستان کے بیسٹ جو ہیں وہ منرل واٹر کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ شفایاب پانی ہے. تو یہاں پر اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے، اور ایک پانی وہ پانی، قربان جاؤں اللہ کی شان، اللہ اکبر. ہم تو اللہ کی صفات کو، اللہ کی ذات کو اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کو کما کان حقہ بیان نہیں کر سکتے. کہ جیسے میں نے ابھی اگزامپل کوٹ کی کہ پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ بہترین جھرنوں کی صورت میں پانی ہے، تو سب سے قربان جاؤں دنیا کا افضل جو پانی ہے وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا. ادھر ہی دیکھیے کہ مثال جو ہے وہ چینج ہو گئی. اللہ،
کہ جب وہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ جب اما ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں کبھی مروہ کی طرف، اور وہ بیٹا جو ہے جو بواد غیر ذی زرع سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ذرا کھل کر کہا کریں علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہمارے پاس یہی علم کے اتنے بڑے خزانے ہیں اور اتنے بڑے کلمات ہیں یہ کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی کیا کیا برکات ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ کلمتان خفیفتان عن اللسان ثقیلتان عن المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں اگر ہم ادا کریں۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ان کو اگر میزان میں ڈالا جائے، جو پلڑو، جو ترازو جو قیامت کے دن قائم ہوگا، تو ایک طرف دنیا اور ما فیہا اور ساری گیلیکسیز اور سارے سیارے اور ستارے اور چاند اور نجم الثاقب اور شہاب الثاقب اور سارا کچھ اس کے اندر رکھ دیا جائے، تو دوسری طرف میرے اللہ کا نام رکھ دیا جائے، پڑھے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ، تو جب ایڑیاں رگڑی تو پانی ایسا آیا کہ آج تک بھی پوری کائنات میں سے لوگ جاتے ہیں اور وہ پانی لے کر آتے ہیں۔ مجھے نام بتائیں اس پانی کا، آب زمزم۔ تو یہاں پر اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو پانی ہم برساتے ہیں آسمانوں سے، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی جس کو تم تشربون پیتے ہو اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر، اور آج سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہر چیز کی کریشن جو ہے وہ پانی کے ساتھ کی گئی، وہ کہیے پانی کے ساتھ کی گئی۔ اور اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک میں کب سے 1400-1500 سال پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اتھر تھے، کہلوا دیا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ بے شک ہم نے پانی سے ہر چیز کو جو ہے وہ جاندار پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، تو پھر کیا اس کو تم وہاں سے گراتے ہو آسمانوں سے نیچے یا کہ ہم گراتے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اب یہاں پر پھر ایک چیلنجنگ آیت ہے، اور یہ ایک پرووکنگ یہاں پر جو ہے ایک فینومینا یہاں پر اکٹھا ہو گیا کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس پانی کو سارے کے سارے پانی، اس کہیے نا سارے کے سارے پانی کو جو ہے وہ کھارا بنا دیتے اجاجا، تو پھر تم اس کو پینے کے بھی قابل نہ ہوتے۔ اللہ، تو پھر تم اس کو پینے کے بھی قابل نہ ہوتے، تو پھر کیا تم شکر نہیں کرتے اللہ کا؟ اور آج اب وقت ختم ہو گیا، میں عام طور پر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب ہم کھانا کھاتے ہیں، خصوصاً دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یا رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر یا شادی بیاہ کے موقع پر، ان ایوری گیدرنگ آف آور کلچر، تو وہاں پر بسم اللہ کا جو ہے وہ اہتمام نہیں دیکھا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کھانے کی تصویر کشی، کوئی کھانے کی پلیٹ آئی ہے اور آپ اس کی تصویر کھینچ رہے ہیں، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھ یہ کیا ہو، اور تصویر پہلے پوسٹ ہو رہی ہے، بعد میں آپ لکھما لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا پیغام تھے ہمارے اور کیا حرکات ہیں ہمارے۔ اور وہ شخص جو آپ لزانیہ یا پاستا یا کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، پیزا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ میرے ساتھ ذرا خوش ہو کے بیٹھا کریں، پیزا کون کون کھاتا ہے؟ تو اب جو بھی آپ کھا رہے ہیں، جو بیچارہ دوسرا بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اور اس نے بھی کوئی 2-4 ہزار اکٹھے کر کے موبائل لے لیا، تو وہ آپ کے پیزے کو دیکھ کر کتنا ڈس اپوائنٹ ہو۔ تو خدارا یہ فضول حرکتوں سے جو ہے وہ اجتناب کریں، اور آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کے اس کھانے کے اندر برکت، اور پھر اس کھانے کے اندر جو ہے وہ ساری ڈسکشن چل رہی ہوتی اور کھانے کے عیوب نکالے جاتے ہیں۔ یہ بدترین گناہوں میں ایک گناہ ہے کہ اگر آپ کو
کھانا ناپسند ہے تو آپ کھانے کے عیب نہ نکالیں. اللہ اکبر. پتہ نہیں کتنے وہ تواتر سے ہو کر گزرا ہے. ایک لقمہ جو کہ قابل بنا ہے تیرے حلق سے گزرنے کے لیے اور تیرے کھانے کے لیے, اور اللہ کی کائنات کتنی سخت ہوئی ہے اس سے, اور تو نے کہا کہ یہ یوں ہے اور وہ وہ ہے. اور پھر جب کھانا ختم ہو گیا تو بل کی ڈسکشن, بلکہ پڑھنا چاہیے, سب پڑھ لیں میرے ساتھ الحمدللہ. میری زندگی کی سب سے میری ون آف مائی موسٹ فیوریٹ دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی, پڑھیے الحمدللہ الذی اطعمنا. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے, اطعمنا جس نے ہمیں, کہیے نا, کھلایا, وسقانا اور پھر جس نے ہمیں پلایا, وجعلنا اور جس نے ہمیں بنایا, اللہ اکبر, اور جس نے ہمیں, کہیے نا, بنایا, من المسلمین, مسلمانوں میں سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون, کہ کیا اگر ہم اس کو کھارا بنا دیتے تو تم میں سے کوئی بھی نہیں, not even a single person would be able to drink this water, کہ وہ ایک بھی بندہ اس قابل نہ ہوتا کہ وہ پانی کو پی لیتا. اور افرأیتم النار التی تورون, تو پھر کیا تم اس آگ کو نہیں دیکھتے کہ جس کو ہم نے پیدا کیا, اور اگر ہم چاہتے تو یہ نہ ہوتی تو پھر تم کس طرح اندھیروں کے اندر جو ہے وہ بھٹک جاتے. تو تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ کا نام اور حمد و ثنا جو ہے, یہ چند آیات سے آگے, فسبح بسم ربک العظیم 74 نمبر آیت میں نے پڑھی, کہ پھر تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ کرو, اور اس میں ہمہ تن اور ہمہ وقت جو ہے وہ مشغول حال رہو. اللہ اکبر. تو یہ آج قرآن سے دوری جو ہے وہ ہماری ہر گمراہی کا سبب ہے, اور بے سکونی, یہ جو ہمیں انزائٹی ہو جاتی ہے, فرسٹریشن ہو جاتی ہے, اور ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ سوسائڈ اٹیمپٹس جو ہیں وہ پاکستان کی پچھلے 10 سالہ آپ ریشو نکال کر دیکھیں اور آج کی نکال کے دیکھیں تو اس میں اتنا زیادہ اضافہ. ایک نوجوان لڑکا ہے, اس کو ایک نوجوان لڑکی سے عشق ہو رہا ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا اس لیے تمہیں ماں باپ نے پیدا کیا؟ کیا تیرے باپ نے پوری زندگی کی مشقتیں اٹھا کر, پوری زندگی جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر محنت کر کے, اور تیرے دودھ کا خیال کر کے, اور تیری تعلیم کا, اور خود ٹوٹی جوتی اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر جو ہے تیری تعلیم کا خیال کیا, کیا اس لیے کہ تو جا کر جو ہے وہ خودکشی کر لے؟ یہ سوائے قرآن سے دوری کے اور کوئی سبب نہیں ہے. تو آپ کو, مجھے اور ہمیں, ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دیں. سب کہہ رہے ہیں آپ کی مسجد میں بعد از نماز ظہر ہر جمعرات کو درس قرآن کا اہتمام بھی ہوا ہے. جو شخص چاہے اس میں شمولیت اختیار کرے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ